سورہ یونس کی آیت نمبر 5 ہم پڑھ چکے ہیں، هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، سورج کو ضیاء بنایا، قمر کو نور بنایا اللہ تعالیٰ نے، اور ساتھ ساتھ وقدرہ منازل، اس کی منزلوں کو مقرر کر دیا، لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم سالوں کے حساب، برسوں کے حساب کو مینٹین رکھ سکو، اس کو جان سکو، اس کا علم رکھ سکو۔ تو سورج اور چاند دونوں ہی کیلنڈر بنانے کا، مہینوں کے حساب کتاب کا، سالوں کے حساب کتاب کا ذریعہ ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی دونوں ہی ذریعہ، سورج بھی ہے اور چاند بھی ہے، دونوں کے بارے میں آیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادات کے لیے قمری مہینوں کو مقرر فرمایا، اور ان قمری مہینوں کے اندر تبدیلی کرنے کی کوشش مشرکین مکہ کرتے تھے، تو اس کے لیے باقاعدہ آیت نازل ہوئی۔ اب ہمارے لیے ضروری کیا ہوا کہ ہم اپنے ان معاملات کو جو خصوصاً شریعت کے ساتھ منسلک ہیں، ان کا حساب کتاب قمری مہینوں کے ساتھ رکھیں گے، یہ لازم ہے۔ اور دوسرے سینس میں اگر ہم یہ کہیں کہ اس کے اوپر متفقہ فتویٰ بھی موجود ہے کہ کم از کم اسلامی عبادات کی حد تک یا معاشرے میں ایک طبقہ یا کچھ لوگ ایسے ضرور ہوں جو ان قمری مہینوں کا حساب کتاب قمری مہینوں کے ساتھ منسلک ہو، کیونکہ اللہ نے پسند فرمایا ہے قمری کیلنڈر کو، قمری مہینوں کو، ہجری کیلنڈر کو چھوڑ دیتی ہے تو وہ مجموعی طور پر پوری کی پوری قوم گناہگار ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس کی ایک حیثیت فرض کفایہ کی بھی ہے۔ مفتی شفیع عثمانی رحمہ اللہ کا فتویٰ اور اس کے ساتھ پھر ان کے معاصر علماء کا فتویٰ اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ البتہ اس کا آغاز کیسے ہوا تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں، یعنی تقریباً 17 سال گزر چکے تھے، 16.5 سال 17 سال گزر چکے تھے، اس وقت جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، یعنی مختلف اسلامی جو سلطنت ہے بہت وسیع ہو چکی تھی، پھیل چکی تھی، لاکھوں کلومیٹر اور لاکھوں مربع میل کے اوپر جو ہے وہ محیط سلطنت تھی۔ اب اس میں ایک گورنر حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک خط آتا ہے۔ اب اس خط کے اوپر شعبان تو لکھا ہوا ہے، لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ کون سے سال کا شعبان ہے، اور ظاہر سی بات ہے اب اس کی ضرورت بھی پڑ گئی کہ یہاں پر اب سال کون سا لکھیں، سن کون سا لکھیں۔ اچھا، اب سن کا تعین کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہمارا سن کون سا ہو، اس کے اوپر بھی تو اسلام تو باقاعدہ ایک ریاست بن چکا تھا، ایک قانون بن چکا تھا، اور غالب ہو کر تقریباً یعنی اتنی بڑی اس وقت کی دو بڑی جو سلطنتیں تھیں دونوں کو کھا چکا تھا اسلام، اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا، اور وہاں وہ سب کے سب جو ہے اسلام اور اسلام کے نام لیواؤں کا نام سن کر تھر تھر کانپا کرتے تھے، ڈرتے تھے کہ کہیں ہماری طرف ان کا رخ نہ ہو جائے اور پھر ہم کو اپنے شہر حوالے کرنے پڑیں گے۔ تو اب جو ہے ضرورت اس بات کی پڑی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اوپر شورا بلائی، جو اس حضرت عمر کی اپنی شورا تھی، اس کے اندر 6-7 جو فقیہ صحابہ وہ موجود تھے، علماء صحابہ، یعنی صحابہ اور صحابہ کے اندر بھی جو علماء اور اتقاء اور قراء تھے، ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے مشورہ کیا کہ بھائی اس کے اوپر تو مختلف رائے سامنے آئی۔ ان میں ایک رائے تو یہ آئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا جائے، جیسا کہ رائج ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسوی کیلنڈر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے۔ اسی طریقے سے ایک ہندوؤں کا کیلنڈر الگ ہوتا ہے، وہ بھی کوئی ان کے کسی کوئی بزرگ ہے ان کے کوئی موت کے ساتھ یا اس کی پیدائش کے ساتھ اس کا آغاز ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے اور بھی کچھ کیلنڈر وغیرہ دنیا کے اندر رائج رہے ہیں، جو ابھی تو نہیں ہیں لیکن کسی زمانے میں رائج رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اچھا ایک رائے یہ آئی، دوسری رائے اس کے ساتھ یہ آئی کہ نہیں، نزول وحی باقاعدہ یہ بھی ایک اہم سنگ میل ہے اسلامی تاریخ کا، خصوصاً شرعی تاریخ کا اور اسلام کا، امت محمدی کا، کہ نزول وحی جب سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی ہے، تو اس کی تاریخیں تو مطلب ایگزیکٹ تاریخ تو کسی کو یاد نہیں تھی، لیکن سال تو یاد تھا کہ کون سا سن تھا، یہ بات تو سب کو معلوم تھی۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا سال بھی سب کو معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کب ہوئے تھے، عام الفیل میں پیدا ہوئے تھے، ہم اس کے حوالے سے پہلے بات کر چکے ہیں۔ تو یہاں سے ان کے لیے طے کرنا یہ بھی آسان تھا، لیکن اس کے علاوہ تیسری رائے جو آئی وہ یہ آئی کہ نہیں، ہجری کیلنڈر، ہجرت سے ہمارے کیلنڈر کا آغاز ہونا چاہیے۔ ہجرت جو ہے وہ اسلامی، یعنی آپ یہ کہہ لیں اسلامی تاریخ کا اہم ترین سنگ میل بھی ہے، اور اسلام کے غلبے کا بہت بڑا عنوان ہے ہجرت۔ اب بظاہر تو ایک مشکل عمل ہے، اپنے گھر کو چھوڑنا، گھر بار کو چھوڑنا، خاندان کو چھوڑنا، اپنا کمایا ہوا مال چھوڑ دینا، کاروبار چھوڑ دینا،
اپنی وہ سب زمینیں جو جائیداد میں ملی ہیں جس کے لیے پتہ نہیں کتنے اپنے نسلوں کا خون بہا دیا، اس کے لیے قربان کر دیا، پتہ نہیں کتنے لوگوں کو قتل کر دیا، ہم پڑھ چکے ہیں نا زمینوں کے اوپر، پتہ نہیں کتنے لوگوں کو قتل کر دیا، کتنے لوگوں سے قتل ہو گئے، اپنے خاندان کٹ گئے، لیکن اس زمین کو ایک حکم کے اوپر چھوڑ دینا اور مکہ چھوڑ کر مدینہ آ جانا، اور اس کے اندر کوئی عام صحابی، مطلب ایک تو ہے کہ عام صحابی، عام کا مطلب میں صحابی سارے ہی اہم ہیں، عام کا مطلب معاشرے کا پسا ہوا طبقہ، معاشرے کا کمزور طبقہ، وہ بھی اس کے اندر شامل تھے، اور امیر ترین صحابہ بھی اس کے اندر شامل تھے، امیر ترین صحابہ، اور وہ صحابہ جن کے خاندان کے نام کا ڈنکا بجتا تھا، جو قوت کا یعنی اگر مکے کی قوت کا نام لیا جائے تو ان کا خاندان قوت ہی قوت تھا، اور لوگ ان کے خاندان سے ڈرا کرتے تھے۔ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان جو ہے وہ کوئی کم تو نہیں تھا نسلی شرافت کے اعتبار سے، لیکن اس سب کے باوجود اپنا خاندان کا نام چھوڑ دینا، یہ سب چھوڑ چھاڑ کر، اب ایک تکلیف کا عمل ہے نا، اس کو اگر آپ اس عمل کو دیں گے، تکلیف دہ عمل ہے، مشکل عمل ہے، کوئی آسان عمل نہیں ہے، لیکن در حقیقت ہجرت کا جو باب ہے وہ اسلام کی سربلندی کا باب ہے، اسلام کو غالب کرنے کا باب ہے۔ آپ محکوم سے حاکم ہونے کی طرف جا رہے تھے، اسلام محکوم سے حاکم، کیونکہ اسلام کی فطرت میں تو محکومیت ہے ہی نہیں بھائی، اسلام تو آیا ہی غالب ہونے کے لیے ہے، قرآن پاک تو آیا ہی غالب ہونے کے لیے ہے، اسلام کی فطرت میں محکومیت مغلوبیت ہے ہی نہیں، یہ اس کی فطرت کا تقاضا ہے کہ اسلام کو غالب کیا جائے۔ اور پوری دنیا کے اندر آپ دنیا کی تاریخ اٹھا لیں، مسلمان ایک مخصوص حد تک اپنی مغلوبیت کو برداشت کرتے رہے، اسلام کی مغلوبیت کو برداشت کرتے رہے، لیکن ایک مخصوص حد کے گزر جانے کے بعد مسلمانوں نے اس کے لیے، اس کے غلبے کے لیے جدوجہد شروع کی، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، آج بھی ہیں، آج سے 10 سال پہلے بھی تھے، 20 سال پہلے بھی تھے، 30 سال پہلے بھی تھے، 50 سال اور 100 سال اور 150 200 1400 سال کی پوری تاریخ اس بات کی گواہ ہے، 1400 سال کی پوری تاریخ اٹھا لی، ایک مخصوص یعنی حد تک جانے کے بعد، ایک مخصوص دائرے کے اندر رہنے کے بعد، جب مسلمانوں کی تعداد قابل ذکر، قوت جو ہے ایک یعنی قابل ذکر تعداد کو پہنچتی ہے، تو اس کے بعد وہ اسلام کے غلبے کی جدوجہد کرتے ہیں، اسلام کے کو غالب کرنے کی جدوجہد کرتے ہیں۔ تو ہجرت کا جو عمل ہے وہ دراصل اسلام کے غلبے کا نام تھا، اسلام کی قوت کا نام تھا، بظاہر تکلیف دہ عمل تھا، بظاہر یعنی کوئی ہجرت کے بعد کی زندگی کوئی آسان زندگی تو نہیں تھی نا، ہم سب جانتے ہیں کتنی مشکل زندگی تھی، چھوٹا سا مدینہ کا شہر تھا، وہاں پر ایک دم اتنے لوگوں کا بوجھ وہاں پر لاد دیا جائے، ہاں وہاں کوئی خاص تجارت کا وہ بھی نہیں تھا، وہ مطلب مرکز بھی نہیں تھا، اس سب کے باوجود مسلمان یہاں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کا معاشرہ قائم کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ مدینہ کی بہتری کے لیے کام شروع ہوا، اور رفتہ رفتہ مدینہ کا جو ہے پوری دنیا کے فیصلے جو ہے مدینہ کے اندر ہونے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو یہ شریعت جو سلطنت ہے بڑھتی گئی۔ تو ہجرت کا جو عمل ہے بظاہر تکلیف دہ عمل ہے، لیکن در حقیقت اسلام کے غلبے کا عمل ہے، اسلام کا غلبہ، اس لیے یہاں سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوا، اور اسلامی کیلنڈر کو باقاعدہ 17 سال کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے باقاعدہ اس سال کا آغاز ہوا، اور سال کے 12 مہینے اس کے مطابق طے کیے گئے، اور جیسا کہ شریعت کا حکم تھا، قرآن پاک کا حکم تھا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، اس کے مطابق اس کو قائم کیا گیا، اور ایک اسلامی کیلنڈر کا باقاعدہ اجرا ہوا، اور اس کے بعد سے لے کے اب تک الحمدللہ یہ اسلامی کیلنڈر اب تک اس کو جو ہے مسلمانوں کی قابل ذکر تعداد، ایک اچھی تعداد، اچھی خاصی تعداد اس کو فالو کرتی ہے۔ اس کے مطابق وہ الگ بات ہے کہ ہمارے ہاں ایک حد تک میرے خیال میں 97 یا 98 تک جو ہے ہمارے ہاں بھی یہ جمعے کے دن کی چھٹی اور اسلامی کیلنڈر اس کو جو ہے بہت زیادہ فوقیت دی جاتی رہی، لیکن اس کے بعد رفتہ یہ انگریزی کیلنڈر، ہر چیز کے اندر جو ہے انگریزی کیلنڈر کو جو ہے وہ زیادہ فوقیت دی جانے لگی، اور رفتہ مسلمانوں نے بھی، اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد، حتیٰ کہ بہت بڑی تعداد میں علماء نے بھی، اور ممبر اور محراب سے وابستہ لوگوں نے بھی جو ہے وہ انگریزی مہینوں کو ترجیح دینا شروع کی، اور اسی کے اندر ظاہر سی بات ہے آپ ایک حکومتی سطح پر جو چیز رائج ہو جائے تو آپ اسی کو فالو کرنا مجبوری ہوتا ہے، آپ کی چھٹی بھی اس کے ساتھ ہے، آپ کی رخصت بھی اسی کے ساتھ ہے، آپ کی یعنی دیگر جتنے معاملات ہیں، آپ کی تنخواہیں بھی اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، یعنی کس کے اکاؤنٹ کے اندر جو ہے محرم کے حساب سے 1 محرم کو تنخواہ آئی ہے، کس کے اکاؤنٹ میں 1 ذی الحجہ کو تنخواہ آئی ہے، تو سب جو ہے وہ انگریزی کیلنڈر کے مطابق فالو ہونے کیے جاتے۔ لیکن اس حوالے سے میں نے شروع میں عرض کیا کہ چونکہ فتویٰ ہے کہ اسلامی عبادات کو
خصوصاً عبادات، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ جو عبادات ہیں، اس کے علاوہ دیگر عبادات، اس کے اندر صرف اور صرف اسلامی کیلنڈر ہی رائج ہوگا، اسلامی کیلنڈر کے مطابق ہی اس کے اوپر عمل کرنا ہوگا، انگریزی مہینے کے مطابق اس کے اوپر عمل نہیں ہوگا۔ یہ بالکل ہی یہ فتویٰ ہے، اس کے اوپر فتویٰ موجود ہے، ایک اسلامی باقاعدہ ایک تفصیلاً حکم اس کے پیچھے موجود ہے۔ لہذا ان معاملات کے اندر اسلامی کیلنڈر کو، ہجری کیلنڈر کو فالو کرنا وہ لازم ہے، اور وہ سب یعنی اس کا حکم موجود ہے، اور اسی کو فالو کرنا ہم سب کو چاہیے۔ اب آگے چلتے ہیں، قرآن پاک کی یہ آیت جو ہم نے پڑھی ہے، انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کہ بے شک یہ نسی کا جو عمل ہے یہ زیادۃ فی الکفر، یعنی یہ کفر کے اندر بھی زیادتی ہے، یہ محض کفر نہیں بلکہ کفر کے اندر بھی زیادتی کا عمل ہے۔ انما النسیء، اب نسی کیا ہے آگے ہم اس کی تفصیل پڑھتے ہیں۔ یضل بہ الذین کفروا، اس کے ذریعے ان لوگوں کو جن لوگوں نے کفر کیا ہے، کافروں کو اس کے ذریعے مزید گمراہی کی طرف دھکیل دیا جاتا ہے۔ وہ جو عمل کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کیا ہے، لیکن در حقیقت وہ اپنے خلاف دلائل کو اور مضبوط کر رہے ہیں، اس کے یعنی ان کے خلاف دلیلیں اور مضبوط ہو رہی ہیں، ان کے خلاف حجت کا اتمام ہو رہا ہے، تو یضل بہ، وہ مزید گمراہی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے ان کو۔ یحلونہ عاما، اس کے ذریعے وہ نسی کے ذریعے کیا کرتے ہیں، یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، ایک سال اس کو حلال کرتے ہیں، ایک سال اس کو حرام کرتے ہیں، لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی وہ مہینے جن کو اللہ تعالیٰ نے محرم قرار دیا ہے، محترم قرار دیا ہے، ان کی تعداد کو پورا کریں، لیواطئوا، ان کو پورا کریں، فیحلوا ما حرم اللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے مقصد کو ہی پورا کر لیں۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر دینا، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر دینا۔ اب یہ نسی کیا ہے، ہم اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نسی کا عمل یعنی مہینوں کے اندر ہیر پھیر، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، مہینوں کے اندر ہیر پھیر، نسی کا عمل۔ اس کی تفصیل ہم اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہم سب جانتے ہیں کہ 4 مہینے محترم مہینے تھے، 4 مہینے محترم مہینے، ایک رجب ہے، بقیہ 3 مہینے ایک ساتھ ہیں، 3 مہینے ایک ساتھ ہیں۔ وہ 3 مہینے کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے ذی القعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، اور اس کے ساتھ محرم ہے۔ یہ 3 مہینے ایک ساتھ، اور چوتھا مہینہ رجب کا۔ یہ 4 مہینے محترم مہینے ہیں، محرم مہینے ہیں، حرام کردہ مہینے ہیں۔ اس کے اندر لڑائی جھگڑا حرام ہے، اور ان کا احترام لازم ہے۔ ان کے احترام کی صورت ہم سب جانتے ہیں کہ ایک دوسرے کے مالوں کو اپنے اوپر حلال نہیں سمجھا جائے گا، کسی کے اوپر حملہ نہیں کیا جائے گا، کسی کی عزت کو نیلام نہیں کیا جائے گا، کسی کے اوپر ڈکیتی وغیرہ نہیں کی جائے گی۔ اس معاشرے کے اندر یہ چیز، حتیٰ کہ ایک دوسرے کے اوپر لشکر کشی بھی نہیں کی جائے گی، حملے بھی نہیں کیے جائیں گے بحیثیت دشمنی، یعنی آپ اپنے دشمن کو، اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھیں گے تو اپنے اوپر جو ہے آپ نے کنٹرول کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ لہذا یہ وہ مہینے تھے، لیکن مشرکین نے اس کے مقابلے میں کیا کیا، وہ جو ہے ایک سال، اب مثال کے طور پر ان کو کرنا ہے، کسی مہینے کو حلال کر دیا، کسی مہینے کو حرام کر دیا، رجب کے بجائے کسی اور مہینے کو حرام کر دیا۔ اب محرم کا مہینہ ہے، محرم کے بجائے سفر کے مہینے کو حرام کر دیا، محرم کے اندر اپنی مرضی کے ساتھ اب ان کو لڑائی کرنی ہے کسی کے ساتھ، کسی پہ حملہ کرنا ہے، یا انہوں نے دیکھا کہ بھائی فلاں جو ہے اگر ہم نے انتظار کیا تو وہ ذرا مضبوط ہو جائیں گے، ہم حملہ کر دیتے ہیں، حلہ بول دیتے ہیں، پہلے ہی ختم کر دیتے ہیں اس کو۔ تو کسی حرام مہینے کا انتظار کیے بغیر وہ اللہ کے اس حرام مہینے کو ہی حلال کر دیتے تھے، اس کے اندر قتل و غارت کر لیتے تھے، جو جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے اس کو کر لیتے، اور اس کے متبادل کے طور پر کوئی اگلا مہینہ یا اس سے اگلا مہینہ یا اس سے اگلا مہینہ یا سال کا کوئی بھی ایک مہینہ، اس کو جو ہے وہ حرام اس کے متبادل کے طور ریپلیسمنٹ کر دیتے تھے کہ بھائی ہم نے اس کی جگہ جو ہے اس کو ریپلیس کر دیا ہے، اور چونکہ اب اس سال یہ حرام نہیں ہے، یہ حرام۔ تو اس طریقے سے اس کو، یہ نسی کی ایک صورت تو یہ تھی جس کو قرآن پاک نے نسی کہا ہے، اور نسی کو صرف نسی نہیں کہا بلکہ زیادتن فی الکفر کہا ہے کہ یہ کفر کے اندر بھی زیادتی ہے۔ نمبر 1 یہ۔ نمبر 2 یہ ہے کہ وہ شمسی سال کے اندر، یعنی جو قمری سال ہے، اب ان کی عبادات تو قمری سال کے مطابق تھی، ہم سب جانتے ہیں، ہاں، تو وہ کیا کرتے تھے، اس کے اندر شمسی سال کا ایک مہینہ ان کر دیتے تھے، اس کو وہ کبیسہ کا مہینہ کہتے تھے، کبیسہ کا مہینہ کہا جاتا تھا۔ اس ایک مہینے کو اس کے اندر ایڈ کر دیتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا کرتے، اس کے ذریعے وہ عبادات کو اپنی مرضی کے موسم میں لانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر بھائی محرم کے اندر یا ذی الحج کے اندر چونکہ حج آ رہا ہے تو ذی الحج میں ذرا گرمی زیادہ ہوتی ہے، تو ایک مہینہ اس میں ایڈ کر دیتے ہیں، اگلا مہینہ ذرا ٹھنڈا ہوگا، یا ایک مہینہ ذرا کم کر دیتے ہیں، پچھلا مہینہ ذرا ٹھنڈا ہوتا ہے، ہاں، یا اس وجہ سے یا کسی اور وجہ سے۔ تو اس کا نقصان کیا ہوتا تھا کہ وہ 33 سال تک
33 سال تک جو ہے وہ پورا چکر بھی گھومتا تھا. اس کے بعد کہیں جا کر حج اپنے اصلی دنوں پر ادا کیا جاتا، یعنی 9 محرم 9 ذی الحج اور 10 ذی الحج کو ادا کیا جاتا تھا. آپ نے پورا 1 مہینہ اس کے اندر ایڈ کر دیا. اب وہ 1 مہینہ مائنس ہوتے ہوتے 33 سال گزر جاتے تھے، اور 33 سال گزرنے کے بعد 34ویں سال کے اندر کہیں جا کر حج، اگر یعنی اسی کو فالو کیا جائے، اسی 1 مہینے کو ایڈ کرنے کے بعد پھر کیلنڈر کو فالو کیا جائے، تو پھر 34ویں سال میں کہیں جا کر وہ 9 اور 10 ذی الحج کو ہی حج ادا کی. اور اسی طریقے سے دیگر عبادات کو آپ لے لیں، دیگر عبادات جن کا اپنا ایک ٹائم پیریڈ مقرر ہے، وہ ٹائم جو ہے وہ آگے پیچھے ہو جاتا تھا اس کے ذریعے. لہذا اس کے ذریعے وہ کیا کرتے تھے، اب اس مہینے کو ایڈ کر دیا. اس کے فوائد کیا ہیں؟ اپنا ذاتی فائدہ. حج کے دنوں میں وہ ساری رات کچہریاں کرتے تھے. کبھی راتیں چھوٹی ہیں تو راتوں کو لمبا کرنے کے لیے تو 1 مہینہ ایڈ کر دیا یا 1 مہینہ کم کر دیا تاکہ ہم کو ذرا موقع زیادہ ملے. یا پھر کسی کے اوپر قتل و غارت کرنے کے لیے، کسی کے اوپر حملہ کرنے کے لیے کسی مہینے کو کم کر دیا، کسی کو زیادہ کر دیا. یہ عمل جو ہے وہ کیا کرتے تھے. اس کو قرآن پاک نے نسی کا عمل قرار دیا ہے، اور محض اس کو نسی کا عمل نہیں قرار دیا بلکہ زیادۃ فی الکفر کہا ہے کہ یہ عمل جو ہے زیادۃ فی الکفر ہے، کہ یہ کفر کے اندر. جب یہ آیت نازل ہوئی انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ آیت نازل ہوئی تو یہ 9 ہجری کا سال تھا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 10 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تو اتفاق سے وہ بھی 9 ذی الحج اور 10 ذی الحج کا دن تھا. یعنی 33 سال گزر چکے تھے اور 34واں سال تھا، اور اتفاق سے یہ وہی دن تھے جو حج کے اصلی دن ہیں. 9 ذی الحج اور 10 ذی الحج اور یہ 8 ذی الحج، یعنی یہ ترتیب جو ہے بالکل بعین ہی وہی تھی جو کہ حج کی ترتیب ہوتی ہے، جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ ان الزمان قد استدار کہیئۃ یوم خلق السماوات والارض، کہ زمانہ گھوم پھر کر اسی اصلی حیت پر، اسی اصلی حالت پر آ گیا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اس کو اس دن بنایا تھا جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا تھا. یعنی زمین اور آسمان والی ترتیب پر آج کا دن جو ہے وہ آ گیا. لہذا یہ نسی کا عمل یہ کفار کے ہاں غلط تھا، لیکن اس کی کچھ صورتیں. اچھا کفار کیا کرتے تھے؟ اس کے لیے میں جیسے میں عرض کر چکا ہوں، اپنی عبادتوں کے اندر نرمی کرنے کے لیے کیا کرتے تھے. عبادتوں کے اندر نرمی کا مطلب کیا ہے کہ عبادت جو ہے جیسے حج کا عمل ہے، اب سخت گرمی کی بجائے ذرا ٹھنڈے موسم میں آ جائے، اس کے نتیجے میں دیگر عبادات بھی ڈسٹرب ہوا کرتی تھیں. یعنی اگر ہم اسی کو مان لیں کہ یہ عمل صحیح ہے تو روزے بھی آتے ہیں، روزوں کے ساتھ نماز بھی آتی ہے. اسلام نے قمری کیلنڈر کو فالو کرنے کا، اپنی عبادات کو قمری کیلنڈر کے ساتھ جو جوڑا ہے، اس کا اصل بنیادی، اگر دیگر اس کے فوائد بھی ہیں ساتھ ساتھ، لیکن بنیادی فائدہ اس کا یہ ہے کہ تمام عبادتیں ہر قسم کے موسم میں آ جائیں. کبھی روزہ گرمی کے اندر سخت گرمی، اس سال رکھا ہے نا آپ نے، اس سال تو موسم پھر بھی صحیح تھا. آج سے 4-5 سال پہلے، 7 سال پہلے، 8 سال پہلے دیکھ لیں کتنی سخت گرمی کے اندر روزہ رکھا کرتے تھے. اور ابھی آہستہ آہستہ ٹھنڈے موسم میں آپ روزے رکھیں گے، آہستہ آہستہ ٹھنڈے موسم میں. اسی طریقے سے حج، کبھی سخت ٹھنڈ میں آپ حج کرتے ہیں اور کبھی سخت گرمی کے اندر آپ حج کرتے ہیں. اسی طریقے سے آپ نماز کو لے لیں، کبھی آپ کو رات جو ہے 12 گھنٹے کی رات مل جاتی ہے، اور گرمیوں کے اندر آپ کو چھوٹی سی رات مل جاتی ہے، مختصر سی رات ملتی ہے. تو یہ عبادات اللہ تعالیٰ آپ کو ان تمام ہر موسم، ہر وقت، ہر لمحے عبادات کے لیے تیار کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے حکم کو بجا لانے کے لیے. اس کے اندر تربیت کا سامان موجود ہے کہ آپ اس کے ذریعے ہر موسم کے اندر، سخت ترین گرمی کے اندر بھی اللہ کی عبادات بجا لا سکیں، اور اس کے ذریعے اپنی تربیت کر سکیں اور اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو مضبوط کر سکیں. کل کلاں کو جہاد کا اعلان ہو جائے تو کوئی یہ نہ کہے کہ میں تو ممی ڈیڈی ہوں، میں تو نہیں برداشت کر سکتا ہوں، یہ تو نہیں ہو سکتا میرے سے، تلوار میرے سے نہیں اٹھائی جا سکتی، جہاد مجھ سے نہیں ہو سکتا. نہیں، آپ مشکل ترین حالات میں آپ نے عبادتیں کی ہیں، 12 گھنٹے کا روزہ رکھا ہے، آسان ترین موسم کے اندر بھی آپ نے روزہ رکھا ہے، آپ نے انتہائی کم نیند کر کے بھی فجر کی نماز کے لیے آپ اٹھے ہیں، اور آپ 12 گھنٹے کی نیند کر کے بھی آپ فجر کی نماز کے لیے اٹھے ہیں. آپ سخت گرمی کے اندر بھی آپ نے حج کیا ہے، صفا اور مروہ کی سعی کی ہے، آپ منا گئے ہیں، آپ جو ہے حج کے تمام عبادات کو آپ نے بجا لایا ہے، اور ٹھنڈے ترین موسم کے اندر بھی آپ نے ان تمام عبادات. تو اچھے سے اچھا موسم بھی اور سخت سے سخت موسم کے اندر آپ کو تیار کرنا، دراصل آپ کو دین اسلام کے لیے ایک اثاثہ بنانا ہے. اسلام کو میں پہلے بھی عرض کر چکا، اسلام کو اپنے ماننے والے
ایسے چاہیے جن کے دل کے اندر اسلام کے لیے کٹ مرنے کی تڑپ ہو. یہ ٹھنڈا ٹھنڈا حق اور میٹھا میٹھا حق اور کڑوا کڑوا تھو تھو والا اسلام نہ ہم سے اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں، اور نہ ہی جو ہے ہم کو خود اس حوالے سے جو ہے کوئی یعنی دل اور دماغ میں کوئی سوچ رکھنی چاہیے. لہذا اسلامی عبادات اس حوالے سے اگر کوئی تبدیلی کرتا ہے، ہمارے پاکستان میں ایسا ہو چکا ہے غالباً 1967-68 کے اندر، تو وہ جو عید کا دن اور جمعے کا دن ایک ساتھ آ رہا تھا، اور پھر وہ تاریخ بھی موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی ذرا بتایا کہ ایوب خان صاحب کو کہ بھائی 2 خطبے ذرا حکومت پہ بھاری ہوتے ہیں، تو انہوں نے جو ہے اعلان کروا دیا کہ بھائی کل عید ہے، پرسوں جو ہے ویسے اعلان ہوا تھا کہ نہیں کل روزہ ہونا ہے، پرسوں عید ہوگی، لیکن رات کو ذرا لیٹ نائٹ سحری کے اوقات میں اعلان ہوا کہ نہیں بھائی کل جو ہے وہ عید ہے اور کوئی روزہ نہ رکھے. تو یہ بھی اس کی ایک قسم ہے، نسی کی ایک قسم ہے کہ آپ اپنے مفادات کے لیے آپ شریعت کے ایام کو جو ہے آگے پیچھے کر لیں، ہیر پھیر کر لیں. یہ بھی نسی کی ایک قسم ہے. اگر کوئی یہ کرتا ہے تو وہ بھی اس عمل کو کرتا ہے جس کو قرآن پاک نے انما النسیء زیادۃ فی الکفر کہا ہے کہ نسی کا عمل کفر کے اندر، صرف کفر نہیں بلکہ کفر کے اندر زیادتی ہے. لہذا اس قسم کے ہر عمل کو اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، اس سے دوری اختیار کرنی چاہیے، اور خصوصاً عبادات کے اندر اسلامی کیلنڈر کو اپنانا، اور عام حالات کے اندر بھی اسلامی کیلنڈر کو اپنانا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.